جی اسٹوڈنٹس، اچھا ابھی تک ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کر رہے تھے اسٹیٹسٹکس کے بارے میں کہ اس اسٹیٹسٹکس کے لفظ کو ہم دو سینس میں ہم لے سکتے ہیں، ایک تو سنگولر فارم میں اور ایک پلورل فارم میں. یعنی اسٹیٹسٹکس ایس کے ساتھ اگر از لگاتے ہیں تو یہ ایک سنگولر سینس ہوگی، اگر اسی ایس لگانے کے بعد آر لگاتے ہیں تو وہ پلورل سینس میں ہوگی. سنگولر سینس میں نے جس طرح سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سنگولر سینس میں کیا ہے کہ اگر اسٹیٹسٹکس از ہے تو یہ پھر سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کیا چیز اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کیسے کرتے ہیں، اس کو پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کو انالیسس کیسے کرتے ہیں، اس سے رزلٹ اور آؤٹ پٹ کیسے لیتے ہیں اور اس سے کیا نتائج اور کیسے اخذ کرتے ہیں اور لیتے ہیں. اس کی تھوڑی سی ساتھ ساتھ میں آپ کو تفصیل بتاتا جاؤں. مثلا یہ جو اسٹیٹسٹکس ہے یہ از جو ہے از کے ساتھ، تو یہ سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف آرگنائزیشن اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے نادرا والے ہیں یہ سٹیزنز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. سینسس ڈپارٹمنٹ جس کو ہم مردم شماری کہتے ہیں وہ ہر سال تو نہیں، ہر 4-5 سالوں کے بعد 4 اور 5 ایئرس کے بعد جو ہے نا وہ ایک دفعہ پورے ملک کا جو ہے نا وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس کے مطابق ساری بجٹنگ ہوتی ہے. تو جب کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی ضرورت کے مطابق جب ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے فار فردر پروسیسنگ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن آف ڈیٹا. اس چیز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ یعنی اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیٹا کو ہم کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، کن لوگوں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں، کیا کیا اسپیکٹس ہیں، کیا کیا سورسز ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے، ڈیٹا کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، کیا میتھڈز اور ٹیکنیکس ہونی چاہیے جن کے ذریعے جن میتھڈز اور ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا جو اس میں ہے پوائنٹ وہ کیا آرگنائزیشن آف ڈیٹا. یعنی آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو جب ہم ڈفرینٹ گروپس میں جب اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن آف ڈیٹا. اس کو ہم جب ڈفرینٹ گروپس میں کنورٹ کرتے ہیں، جس طرح سے جو بینکس کے حوالے سے بینک میں دیکھا جاتا ہے جی مینیجرز کی جتنے بھی مینیجرز ہیں مختلف ان کی انکم کیا ہے اس کا ایک گروپ ہے، جتنے بھی سیلز مین ہیں ان کا ایک گروپ ہے، جتنے بھی اکاؤنٹنٹ ہیں ان کا ایک گروپ ہے، جن کی سیلری 50,000 سے زیادہ ہے ان کا ایک گروپ ہے. یعنی اپنی ضرورت اور ڈیمانڈ کے مطابق جب ہم لوگوں کو یا ڈیٹا کو جب ہم مختلف گروپس میں جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کو ترتیب سے رکھتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن آف ڈیٹا. ٹھیک ہے نا. یعنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جب ہم اس ڈیٹا جو آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو جب ہم ڈفرینٹ گروپس میں اس کو آرگنائز کرتے ہیں تو اس پروسیس کو ہم آرگنائزیشن آف ڈیٹا کا نام دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس کا پوائنٹ ہے پریزنٹیشن آف ڈیٹا. پریزنٹیشن جو ہے نا لفظ پریزنٹ سے نکلا. پریزنٹ کا مطلب ہے ظاہر کرنا. یعنی ہم بعض کا اپنی ضرورت کے مطابق ایسا بھی آرگنائزیشن ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وہ ڈیٹا کو جو ہے نا وہ اس کو گراف اور چارٹ یعنی گرافیکل فارم میں اس کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے. یعنی جس طرح بجٹ ہے تو بجٹ کس ماہ میں انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے، اس کو ہم پریزنٹیشن آف ڈیٹا کہیں گے. یعنی ڈیٹا کو گراف اور چارٹ میں پریزنٹ کرنے کے اور ریپریزنٹ کرنے کے اس پروسیس کو ہم پریزنٹیشن آف ڈیٹا کہتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنے کو
انالیسز آف ڈیٹا کہتے ہیں، اور ہر جگہ پہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈیٹا کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. جس طرح سے ہم کہتے ہیں جی جو امپلائیز ہیں ان کی ایوریج انکم اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، یا تمام جو لوگ ہیں، تمام جو امپلائیز ہیں ان کی انکم کو سم کرنا ہے. تو یہ جب ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشنز جب ہم ڈیٹا پہ پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ہم انالیسز آف ڈیٹا کہتے ہیں. اور جو ہم پرفارم کرنے کے بعد اس سے جو رزلٹ لیتے ہیں، جو اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد، اس کو ہم رزلٹس آف ڈیٹا کہتے ہیں. اور پھر اس رزلٹ سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں کہ بھئی آیا اس کے پازیٹیو اور پلس پوائنٹس سامنے آئے ہیں، یا اس کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، یا اس کے زیادہ تر ڈرا بیکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اس برانچ کے اندر جو ہے نا وہ اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ ایک سائنس کی ایسی برانچ ہے جو ہمیں اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتی ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، اس کو مختلف گروپس میں، مختلف کیٹیگریز میں کیسے اس کو آرگنائز کرنا ہے، اس کو گراف اور چارٹ کی فارم میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے، اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کو ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے، اس کو انالیسس کیسے کرنا ہے، اور پھر اس سے ریزلٹس کیسے لینے ہیں، اور ان ریزلٹس کی بیس پہ اس سے کیا نتائج کیسے اخذ کرنے ہیں، اس سے کیا مثلا اس کے فردر اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس ریزلٹ کو اس میں کیا امپرومنٹس کرنی ہے، لوگوں سے کس طرح فیڈ بیک لیا جائے گا. یعنی یہ تمام پوائنٹس کے بارے میں، ان تمام اسپیکٹس کے بارے میں یہ اسٹیٹسٹکس کی جو برانچ ہے، یہ سائنس جو ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی. یہ تو ہو گئی اسٹیٹسٹکس جو میں نے سائنس کی برانچ کے بارے میں اس کی ڈیٹیل سے میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے. دوسری، اگر ہم اسی اسٹیٹسٹکس کو پلورل سینس میں یعنی جمع کے فارم میں، یعنی ان پلورل سینس اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر اسٹیٹسٹکس ہے تو پھر تو وہ سائنس کی برانچ ہو گئی جس میں ہم مختلف اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں، جس مختلف پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن اگر اسٹیٹسٹکس ایس کے ساتھ آر کا لفظ ہے تو یہ پلورل سینس ہے، تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برانچ آف سائنس کی بات نہیں کر رہے، سائنس کی اس برانچ کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ وہ کلیکشن آف ویلیوز، ان تمام آبزرویشنز اور ویلیوز کا مجموعہ جس کو ہم انالائز کرنا چاہ رہے ہیں، ان تمام ویلیوز کا، ان تمام آبزرویشنز کا جو کلیکشن ہے، جن پہ ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے، جن کو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے، ان کے کلیکشن کو ہم اسٹیٹسٹکس آر کہیں گے. دیکھیں نا، اب کوئی ہم جو ویلیوز کو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں، جس پہ ہم اس کو کوئی ہم کیلکولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ویلیوز کو، وہ آبزرویشنز کو جن کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کسی نہ کسی اس کو پرپز کے لیے اس کو ہم ویلیوز کو ہم کنسیڈر کریں گے نا، اس کو ہم کلیکٹ کریں گے. تو اس کی ڈیفینیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمام ویلیوز جو ایک خاص سسٹمیٹک مینر کے ذریعے، ایک خاص سسٹم کے ذریعے، تھرو پراپر چینل کے ذریعے کلیکٹ کی جائے فار ڈفرینٹ پرپزز کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ تمام ویلیوز کا مجموعہ جس کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص سسٹمیٹک طریقے سے، سسٹمیٹک مینر کے ذریعے اس کو کلیکٹ کیا جائے، تاکہ اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، تاکہ اس کو انالائز کیا جائے ڈفرینٹ پرپزز کے لیے. تو ان کلیکشن آف ویلیوز کو بھی ہم اسٹیٹسٹکس آر کہیں گے. یعنی اس کی دو ڈیفینیشن
دو طریقوں سے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. دو ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں کہ ایک تو وہ تمام نومیرک یعنی اسٹیٹسٹکس آر، اگر اس کے ساتھ آر لکھا ہوا ہے تو یہ پلورل سینس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ تمام ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. تو نومیرک ویلیوز کا کلیکشن جس کو ہم انالائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسٹیٹسٹکس آر ہوا، یا وہ تمام ویلیوز کا کلیکشن جن کو ہم نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے، سسٹمیٹک مینر کے ذریعے ہم نے کلیکٹ کیا ہے تاکہ ہم اس کو ڈفرینٹ اسپیسیفک پرپزز کے لیے ہم اس کو انالائز کر سکیں، اس کو ایویلیویٹ کر سکیں، اس کو انالیسس کر سکیں. تو ان کلیکشن آف ویلیوز کو ہم اسٹیٹسٹکس آر کہیں گے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اسٹیٹسٹکس از میں اس کا میننگ اور ہے، اسٹیٹسٹکس آر ہے تو اس کا میننگ اور ہے. اگر از ہے تو وہ سائنس کی برانچ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر آر ہے تو وہ ان ویلیوز اور آبزرویشنز کا ذکر ہو رہا ہے جن کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، جن کو ہم ایویلیویٹ کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی اس کی برانچز کی طرف. برانچز آف اسٹیٹسٹکس یعنی جو ہم سائنس کی جو برانچ کے بارے میں اسٹیٹسٹکس، کیونکہ ایس کا لفظ ہے اسٹیٹسٹکس، یہ جو سائنس کی برانچ ہے، سائنس کی ایک جس طرح فزکس ہے، جس طرح سے کیمسٹری ہے، جس طرح سے بیالوجی ہے، تو اس اسٹیٹسٹکس کی فردر 2 مین برانچز ہیں. 2 کیٹیگریز کہہ لیں اسٹیٹسٹکس کی. ایک کو ہم کہتے ہیں تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس اور ایک کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس. یعنی یہ جو ہم سائنس کی برانچ کی بات کر رہے ہیں تو اس برانچ آف سائنس کی 2 مین کیٹیگریز ہیں، 2 مین برانچز ہیں. ایک کو ہم تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں اور ایک کو ہم اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے، تھیوریٹیکل یعنی اس میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہو رہا، جسٹ تھیوریٹیکل بیس پہ ہم جسٹ پلان کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، پلاننگ ہے. یعنی یہ ایک ایسی برانچ ہے، ایک ایسی ٹائپ ہے اسٹیٹسٹکس کی جس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں اس کی ٹوٹلی پلاننگ، کرنا کیا ہے، ڈیٹا کس ٹائپ کا کلیکٹ کرنا ہے، کون سے میتھڈز، کون سی اسٹریٹجیز اس ڈیٹے پہ اپلائی کرنی ہے، اس ڈیٹے پہ ہم نے کون سا فارمولا اپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو انالیسس کرنا ہے. یعنی آن تھیوریٹیکل بیس، یعنی اس میں پریکٹیکل کچھ چیز نہیں کرنی، ہم نے جسٹ پلان کرتے ہیں، اس میں جسٹ پلاننگ ہے. جس طرح سے آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو ڈائریکٹ گھر بنانا شروع تو نہیں کر دیتے، اس کا پہلے نقشہ بناتے ہیں، اس کو سارا پلان کرتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ڈرائنگ ڈائننگ ہے، کہاں پہ سٹیئرز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب اس کو پلاننگ اس کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پریکٹیکلی طور پہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ جب کوئی ادارہ، کوئی آرگنائزیشن کوئی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، اس دیکھتی ہے کہ کیا چیز، تو پہلے وہ ساری اس کی پلاننگ کرتی ہے کہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہو، کن لوگوں سے کلیکٹ کیا جائے، اور اس پہ ڈیٹے پہ کون کون سے میتھڈز اور اسٹریٹجیز اپلائی ہوں، کون سا فارمولا اس پہ اپلائی ہو کیلکولیشن کے لیے. ان تمام چیزوں کی پلاننگ، ان تمام چیزوں کی اسٹڈی اس ٹائپ میں کی جاتی ہے. یعنی تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہو، یعنی کس ڈیٹا کیا کلیکٹ کیا جائے، کون سا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، کس ٹائپ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، کن لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، اس کی میتھڈز، اس کی اسٹریٹجیز اور اس کے فارمولے جو اس پہ اپلائی ہونے ہیں. یہ ہر چیز کو تھیوریٹیکلی بیس پہ ہم اس کو پلان کرتے ہیں، اور اس پلان کرنے کو جس کیٹیگری میں ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کیٹیگری کو ہم تھیوریٹیکل اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس ہے،
جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم اس کو پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. یعنی جب پلاننگ ہو گئی، جب ہر چیز ہم نے اس کو اسٹڈی کر لیا، اس کے میتھڈز، اس کی اسٹریٹجیز ہم نے اس کو اسٹڈی کر لیا، اس پہ فارمولا جو لگانا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیے، تو پریکٹیکلی طور پہ اس کو کہاں کہاں پہ اپلائی کرنا ہے، اس سے رزلٹ کیا لینا ہے، اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے، کن کن فیلڈز میں ہم نے اس کو فردر اپلائی کرنا ہے، اور ان کو ڈفرینٹ کن کن برانچز میں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے. یعنی یہ ایک ایسی اسٹیٹسٹکس کی برانچ ہے جس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ جب ہم نے ساری کمپلیٹ پلاننگ کر لی تو اب ہم نے اس پلاننگ کے تحت ہم نے اس کو پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو جس کیٹیگری میں ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. یعنی ڈیلی جو ہمارے پاس پرابلم ہے اس کا سلوشن کیا ہو پریکٹیکلی طور پہ، کیا ہم کن ویلیوز کو ہم نے پلس مائنس یعنی ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے، پریکٹیکلی طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ڈفرینٹ فیلڈز میں زندگی، روزمرہ کی زندگی میں، مختلف معاشرے میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہم نے اس اسٹیٹسٹکس کو کیسے پریکٹیکلی طور پہ اپلائی کرنا ہے. اور جب اسٹیٹسٹکس کو اکنامکس کی فیلڈ میں اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اکانومیٹرکس. جب اس کو بیالوجی یعنی بیالوجیکل سائنس میں اسٹیٹسٹکس کو پریکٹیکلی طور پہ اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کو ہم بایومیٹری کا نام دیتے ہیں. اور جب اس کو سائیکالوجی کے شعبے میں، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے تو اس کو ہم سائیکومیٹرکس کا نام دیتے ہیں. یعنی ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں اس کو جب پریکٹیکلی طور پہ اسٹیٹسٹکس کو اپلائی کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو ان کے نام جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. جس طرح سے میں نے بتایا کہ اکنامکس کے فیلڈ میں اپلائی کرنے سے اکانومیٹرکس، بیالوجی، باٹنی اور زولوجی یعنی جانوروں اور پودوں کے بارے میں جو علم ہے اس کے اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم بایومیٹری. اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو اس کو ہم سائیکومیٹرکس. تو یہ ہم نے اسٹیٹسٹکس کی 2 مین برانچز ڈسکس کی ہیں، ایک تھیوریٹیکل اور ایک اپلائیڈ. تھیوریٹیکل میں پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا، جسٹ پلاننگ ہوتی ہے، اور اپلائیڈ میں پریکٹیکلی طور پہ اس پلاننگ کے مطابق اس کو پریکٹیکلی طور پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں اس کو اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ 2 جو ہے وہ مین برانچز ہیں. تو آج یہاں تک اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ فردر انشاءاللہ ابھی اس میں کوئی اگر جتنا لیکچر آج آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر نہیں تو اس کو آپ نے اچھی طرح اس کو آج جو ہے نا وہ ریوائز کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. میں نے جس طرح سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا وہ آپ نے کور کرتے جانا. تو انشاءاللہ پھر اب اس کے اسٹیٹسٹکس کے بعد اب تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اس کو دوسرا جو کمپیوٹر کا سبجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو ابھی آپ اس کو جو ہے نا وہ جتنی دیر تک سٹارٹ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے.